کسی کی گود لٹے اور کسی کی مانگ جڑے، کٹا امام کا جب سر سے محرم میں، جوان کی موت نے آنکھوں کی روشنی لے لی، جوان کی موت نے آنکھوں کی روشنی لے لی، چھٹے حسین سے اکبر اسی محرم میں، جہاں کی موت نے آنکھوں کی روشنی لے لی، چھٹے حسین سے اکبر اسی محرم میں، اور تماچے شمر میں مہرے یتیم بچی کو، تماچے شمر نے مارے یتیم بچی کو، اور چھنے سکینہ کے گوہر اسی محرم میں، چھنے سکینہ کے گوہر اسی محرم میں، اور خود اپنے لال کا پرسا ہر ایک سے لینے کو، خود اپنے لال کا پرسا ہر ایک سے لینے کو، بطول جاتی ہے گھر گھر اسی محرم میں۔ آج کی یہ تاریخ جس میں ہم اور آپ کائنات کے سب سے بڑے عزادار کا ماتم برپا کر رہے ہیں، عزاداری کا حق ہے، عزائے حسین کا حق ہے کہ یہاں جتنے افراد کھڑے ہیں وہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے معصوم کے مصائب کے فقرے سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میری گزارش ہے تمام عزاداروں سے، تمام ماتمداروں سے، تمام نوجوانوں سے، تمام ماؤں اور بہنوں سے، کچھ دیر کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات اپنے بچوں کو روک لیں تاکہ میں مسئلے کا حق ادا کر سکوں۔ آپ کے سامنے مجھے اس وقت کچھ شہداء کے مصائب پڑھنے ہیں، ان شہیدوں کے مصائب پڑھنے ہیں جن شہیدوں کی شہادت کے بعد ان کے ورثاء کو ان کی شہادت پر رونے کا موقع میسر نہیں ہو سکا۔ ان شہیدوں کے مصائب پڑھنے ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد ان کی شہادت کا غم نہیں منایا جا سکا۔ ان شہیدوں کے مصائب پڑھنے ہیں مجھے کہ جن شہیدوں کو ان کے گھر والوں کے سامنے بے جرم و خطا ذبح کر دیا گیا۔ ان شہیدوں کے مصائب آپ کے حوالے کرنے ہیں کہ جن شہیدوں کو شہادت کے بعد بھی سکون نہ ملا، بلکہ شہادت کے بعد ان کی لاشوں کو پامال کیا گیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ان شہیدوں کے مصائب پڑھنے ہیں مجھے کہ جن شہیدوں کو رونے والے اگر رونا چاہتے تھے تو کوئی درے لگاتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی سیلیاں لگاتا تھا، کوئی گھڑکیاں دیتا تھا۔ ان شہیدوں کی شہادت منانے کا حق یہ ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں ان کی ذرہ برابر بھی محبت ہے تو ہمیں آج اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ شہزادی زہرا آپ کو دعائیں دیں گی، اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے جسے اس بات کا احساس تھا کہ جب میرا لال کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا تو اس پر کوئی رونے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے اسی وقت بشارت دی تھی کہ خدا ایک قوم کو ایسی پیدا کرے گا کہ جو کربلا والوں کا ماتم کریں گے۔ میرے سامنے اتنا بڑا مجمع ہے، یہ میڈیا والے موجود ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، عزاداری ہیلری کا کیمرہ موجود ہے، چینل زین العبا 72 کا کیمرہ موجود ہے، اور نہ جانے کتنے کیمرے میرے سامنے اس وقت موجود ہیں جس کے ذریعے آج کی یہ مجلس براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ دور دور تک مجمع کھڑا ہے۔ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، ہمارے عزاداروں، ماتمداروں، ذرا سوچ کے بتاؤ، اتنے بڑے مجمع میں کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں؟ کسی ماں کو پتا نہیں کہ ان کے بچے کہاں ہیں؟
किसी माँ को पता नहीं कि उनकी बच्चियां कहाँ हैं, किसी बाप को पता नहीं कि उनके बच्चे कहाँ हैं। यहाँ से वहां तक छोटे छोटे बच्चे मुझे नजर आए अभी मैं जब आ रहा था, मगर सब बेफिक्र हैं। क्यों बेफिक्र है? इसलिए कि इनको एहसास है कि इस वक्त यहाँ जो भी मौजूद है वो पैगंबर की बेटी सैयदा की दुआओं के साए में मौजूद है। रोने वालों वो ज़हरा जो हमारे बच्चों के ऊपर इतना रहम करती है, इतना करम करती है, सैकड़ों के मजमे में वो हमारे बच्चों की हिफाजत करती है। वो ज़हरा से पूछिए करबला के मैदान में जब उसके बच्चे मारे जा रहे थे तो उसके दिल पे क्या गुजर रही थी। रवायतों का फिक्रा है शहजादी ज़हरा करबला के मख्तल में खुद मौजूद थी। वो वक्त याद कीजिए कि जिस पर ज़हरा का लाल घोड़े से गिरा, जमीन पर आया, जमीन में जलजला पैदा हुआ, आसमान से सियाह आंधियां चली, कायनात लर्जा बरमदान था। ऐसे आलम में शहजादी ज़हरा ने जन्नतुल बकी को छोड़ा, मख्तल में आ गई, हाथों को फैला के कहा आजा मेरे लाल, मेरे आगोश में आजा। हुसैन घोड़े से गिरे, फातिमा ने अपने जानू पर ले लिया। तो फिक्र है बाब आज़ा जब शहजादी ज़ैनब आई है मख्तल में तो देखा एक बीबी है जो हुसैन के सर को अपने जानू पर रखे हुए है। ज़ैनब तड़प के पूछती है इस मख्तल में, इस सहरा में, इस गुर्बत में, इस बयाबान में अब तक तो कोई रहम खाने वाला न था। मैं देखती रही जो भी आता था वो या सैलियां मारता था, नेज़े मारता था, अनिया चुभोता था, तीनों की बारिश करता था। जिसके हाथ में कोई असलहा नहीं था वो जमीन से पत्थर उठाता था, पत्थर उठा उठा के ज़हरा के लाल को मारता था। कोई रहम खाने वाला अब तक न मिला। ज़ैनब ने जब देखा कि खातून है जो मेरे माजाए को अपने सर पे रखे, दालू पे रखे हुए है, फौरन दौड़ के पूछा आप कौन है? आपका बड़ा शुक्रिया, आपका बड़ा एहसान कि मेरे माजाए का सर अपने जानू पर रख लिया आपने। आने वाली मौसमा ने आवाज दी ए बेटा ज़ैनब तुमने न पहचाना, मैं हुसैन की माँ फातिमा। जज़ाकल्लाह, बाप की आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई, आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। जितने अफराद मौजूद हैं रोते आओ, इस एहसास के साथ रोना कि शहीदों की शबी है, शहीदों का मातम है। आज की रात बड़ी कीमती रात है। अगर आप रोने के लिए आमादा हैं तो मैं जुमला देने जा रहा हूँ। मैंने अभी कहा था कायनात का सबसे बड़ा आजादार, नौजवानों, आजादारों, मातमदारों, मेरी माओ बहनों, इस जुमले का इस्तेमाल पूरे गिरिए के साथ करना। कायनात का सबसे बड़ा आजादार, सबसे बड़ा आजादार, यहाँ सब आजादार हैं मगर आप अभी रो रहे हैं। जब यहाँ से घर जाएंगे तो आपके आंसू थम जाएंगे, आप नहीं रोएंगे, गिरिया रुक जाएगा। मगर आज कायनात का सबसे बड़ा आजादार, वो आजादार जो बाप की शहादत के बाद 35 बरस तक जिंदा रहा, कभी मुस्कुराया नहीं। जना करो, मातम करो, मातम करो वाले आज़ा, सीने पे हाथ मारो, सर पे हाथ मारो, मार करके सस्ता मार करो मसाइब का। अब आप आमादा हो गए रोने के लिए। अब सुनिए वो ज़हरा का लाल, वो गरीब ज़हरा जो सुबह से लेकर असर तक लाशों पे लाशें उठाता रहा। अभी आपने शबी देखी, आपके सामने एक ताबूत है। मैं ताबूत को आपके सामने करके आपसे सवाल कर रहा हूँ, ताबूत आपने देखा? इस ताबूत के ऊपर जगह जगह तीर लगे हुए हैं। एहसास कर लो कलेजा फट जाएगा। पूरा मन्ना मेरे साथ आए यहाँ से। ताबूत के ऊपर तीर लगे हुए हैं। कभी आपने सोचा कि तीरों की बारिश, तीर क्यों लगाए जाते हैं ताबूत के ऊपर? भाई जब मसाइब हो जाए फिर आप सभी लोग को आने दीजिएगा, मसाइब मुकम्मल होने दीजिए। इसलिए कि मैं मसाइब बहुत कलेजा निकाल के पढ़ता हूँ, मैं मसाइब में कोता ही नहीं जाता। बस यूं ही खड़े रहिए सब अपनी अपनी जगह, सभी को यही ले लीजिए। और अब सुनिए मसाइब, सामने ताबूत है, ताबूत पे तीर लगा हुआ है। कभी आपने सोचा ताबूत पे तीर क्यों लगता है? मैं बताऊं, ये उसका ताबूत है
جس کا جنازہ چلتی زمین پر روتے آؤ روتے آؤ روتے آؤ باب اعظم، اس کا تابوت ہے جس کا جنازہ چلتی زمین پہ پڑا تھا. کس حالت میں؟ تاریخ کہتی ہے نہ زیل پر نہ زمین پر نہ گھوڑے پر نہ زمین پر. مطلب سمجھے؟ ارے جو گھوڑے سے گرا اس کا بدن زمین پہ ہونا چاہیے، مگر یہ غریب زینا ہے جس کا بدن زمین پہ نہیں پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ پورے بدن میں اتنے تیر لگے تھے کہ پورا بدن تیروں پہ بولا. جزاک اللہ جزاک اللہ. آوازوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح گریا کرو رونے والوں، آسمان تک آپ کی آوازیں گریا جائے، سب کو پتا چلے آپ چوتھے امام کی شہادت ہے. سب کو احساس ہونا چاہیے 25 محرم ہے. رونے والوں سنو، بدن پر تیر ہی تیر. ایسے عالم میں بابی کہتا ہے جب دوپہر گزر گئی شام آئی، میری طرف دیکھو، پورا مجمع میری طرف دیکھے. جب شام آئی حسین کے سینے پہ سونے والی ایک سکینہ. سنو میری ماں میری بہنوں، چیختے آؤ روتے آؤ چلاتے آؤ، آوازیں دنیا سامنے نہ کرو. 4 برس کی بچی یتیم سکینہ، باپ کے بغیر نیند نہیں آتی. جب دن ڈھل گیا رات کو بچی اٹھی، مختل کی طرف آئی، آواز دیتی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. بابا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. سکینہ کو یاد کرتے کرتے اس جگہ پہنچی جہاں باپ کا بے سر لاش کا بے سر بدن جہاں پڑا ہوا تھا. وہاں بچی آئی، آواز دے رہی ہے بابا کہاں ہو آواز دو، بابا کہاں ہو آواز دو. اسی کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بے سر کے بدن سے آواز آئی، الہیہ الہیہ یا بنیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. آجا میری بچی آجا میری بچی آجا میری بچی. جیسے ہی آواز آئی ننھی سکینہ گئی. اب ایک جملہ، سکینہ پہنچ گئی. میں خدا کے لیے میری طرف دیکھو، کلیجی کی طاقت کو اکٹھا کر کے میں مصائب کو یہ فکرات کے حوالے کر رہا ہوں. یتیم سکینہ، ننھی سکینہ، پیاری سکینہ، باپ کے سونے والی سکینہ پہنچ گئی وہاں جہاں باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے. سر نہیں ہے، ہاتھوں کو پھیلا کے باپ کہہ رہا ہے آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا میرے سینے سے لگ جا. سکینہ سامنے کھڑی ہے مگر کیسے سینے سے لگے؟ پورے بدن پہ تیر لگے ہوئے ہیں. ارے یتیم بچی نے بیٹھ کر اپنے لڑے ہاتھوں سے ایک ایک تیر کو نکالا. جزاک اللہ جزاک اللہ. شہزادے دعائیں دیجیے دعائیں دیجیے. خدا سلامت رکھے آپ سب کو. بس میں یہی دعا بولنا چاہتا تھا. اس حسین کا ماتم ہے، اس حسین کی عزا ہے، اس حسین کا غم ہے. ارباب عزا حسین ختم ہو گئے، صحرا کا لال رخصت ہو گیا. اب اس کے بعد رحم کھانا چاہیے تھا نا یتیموں کے اوپر، بچوں کے اوپر، پیاسوں کے اوپر. مگر سنو گے سورج ڈھلا، اب جو شام آئی ہے نا خیمے جلائے جا رہے ہیں، خیمے جلائے جا رہے ہیں. ایک روایت بس ایک روایت آپ رو چکے. میں نے عرض کیا تھا نا آپ تھوڑی دیر روتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر روتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں. مگر احساس کیا سید سجاد مسلسل روتے رہے. رونے والوں ہائے رونے والوں مسلسل سوتے رہے. اتنا روئے وضو کا پانی آیا، رو رہے ہیں. مصلے پہ بیٹھے رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں. سید سجاد کبھی چپ رہے ہوئے مسلسل روئے. آج انہیں پرسا دے دیجیے. راوی کہتا ہے حسین رخصت ہو گئے،
حسین کی رخصت کے بعد اب جو شام آئی یتیموں اور بے کسوں کی شام، تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ملائی آگ لے کر بجے خیموں میں آگ لگائی، ایک ایک خیمہ جلنا شروع ہوا۔ علی کی شیر دل بیٹی زینب، میں یہی تک لانا چاہنا تھا آپ کو، علی کی شیر دل بیٹی زینب کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے باہر لاتی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، بچوں کو اٹھا کے باہر لاتی ہے۔ راوی کہتا ہے اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ ایک معظمہ سر پہ چادر ڈال کر کبھی خیمے میں جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی قیمتی شے کسی خیمے میں رہ گئی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی تک لانا تھا۔ وہ واپس جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ آپ جب تابوت اٹھاتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ اٹھاتے ہیں نا، کاندھے پر تابوت اٹھا کے لاتے ہیں، اور جب تابوت آتا ہے تو پورا مجمع بڑھتا ہے تابوت کو چھوڑنے کے لیے۔ اب سوچو بہادر شہادت حسین، راوی کہتا ہے ایک مرتبہ اس بیٹ معظمہ نے اپنی طاقتوں کو سمیٹا، نجف کا رخ کیا، اے علی مدد کو آؤ، چلتے خیمے میں گئی، جب واپس آئی تو اکیلی نہیں آئی، پشت پہ کسی کو اٹھا کے لائی۔ اب تاریخ نے بتایا وہ کوئی اور نہیں تھا، سید سجاد، ارے وہ سجاد جو چلتے خیمے سے نکل گئی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد. عزیزان محترم، 25 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب کربلا کا بیمار جسے زین العابدین کہا جاتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا،
کربلا کے میدان میں آپ اس طریقے سے مریض تھے کہ آپ پہ حج واجب، آپ پہ جہاد واجب نہیں تھا۔ حسین تنہا رہ گئے اور حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا، کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ 6 مہینے کا شیرخوار بھی شہید ہو گیا۔ بیمار کربلا خیمے کے اندر بیمار پڑے ہوئے ہیں، امام آئے ہیں، آنے کے بعد زینب سے کہا زینب چلو سجاد سے وصیت کرتے ہیں۔ بیمار کربلا کے پاس امام آئے، امام غشی کے عالم میں تھے، امام نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد وصیت کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ سجاد نے پوچھا اے بابا بھیا عباس کہاں، چچا عباس کہاں ہیں، بھیا اکبر کہاں ہیں؟ حسین نے کہا اے سجاد عباس شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے۔ حسین نے آخر میں کہا اے میرے لال اتنا جان لو کہ مردوں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں عزیزو حسین رخصت ہو گئے، مگر 11 محرم کو قیامت کی صبح تھی کہ جب اس بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، گلے میں توق پہنایا گیا، کمر میں لنگر پہنایا گیا اور پھوپھیوں کے ساتھ قید کیا گیا۔ اسی لیے امام جو ہے جب پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، آپ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ خدا کسی بھائی کو یہ غم نہ دکھائے، مگر ہاں بیمار کربلا تھا کہ قید خانے میں چھوٹی سی بہن ہے، بہن کا جنازہ ہاتھوں پہ ہے، کس طریقے سے مولا نے قبر کھودی ہوگی، بہن کا جنازہ اٹھایا ہوگا۔ ہاں عزادارو یہ امام ہیں کہ ہر وقت 40 سال تک مولا کو یاد کر کے روئے ہیں۔ جب پانی نگاہوں میں آ جاتا تھا مولا گریا کرتے تھے۔ ایک بار مولا وضو کر رہے ہیں کہ منہال وہاں سے گزرے، پانی بدن پڑ گیا، منہال نے پوچھا کنیز سے یہ بتا پانی کیسا ہے؟ کنیز رونے لگی، منہال گھبرا گئے، کہا کیوں رو رہے ہو، کیوں گھبرا گئی؟ کہا ارے میرا مولا جو ہے وضو کرنا چاہتا ہے۔ کہا منہال آئے مولا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ ارے وہ شہادت ان کی میراث تھی، وہ شہید ہو گئے۔ ایک بار امام نے کہا ہاں منہال صحیح کہہ رہے ہو، شہادت میراث ہے، مگر ہائے کیا بہنوں کا بے ردا ہونا، زینب کا چادر چھن جانا، سکینہ کے تماچے لگنا، بلوائے عام میں پھر آیا جانا، کیا یہ ہماری میراث ہے؟ جب بھی مولا بازار سے جاتے تھے قصاب جانوروں پہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے تاکہ امام کی نگاہ نہ پڑے، مگر ہاں ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ ایک قصاب ذبح کر رہا ہے جانور کو، اس کے پاس گئے، کہا بھیا رک جاؤ یہ بتا دے کیا تو نے جانور کو پانی پلایا ہے؟ امام نے کہا ہاں ہمارا دستور ہے جب تک پانی نہیں پلا لیتے ہم جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ پھر مولا نے پوچھا یہ بتا دے کیا تو نے چھری تیز کی تھی؟ کہا ہاں مولا ہم چھری تیز کر لیتے ہیں۔ رخ کربلا کا کیا، اے بابا ارے یہ ظالم یہ لوگ ارے جانور ذبح کرتے ہیں پانی پلاتے ہیں، مگر اے بابا آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا، اے بابا کو لوگوں نے خیال تک نہ کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔